15 رمضان المبارک جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے یہ شہزادے جنہیں 5واں خلیفہ راشد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، آپ اہل بیت اطہار کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پہلے صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت میں احادیث طیبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث طیبہ ہے، فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ کہ میں دن کے ایک حصے میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نکلا، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ بچہ کہاں ہے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر ہوئی اور وہ دوڑتے ہوئے آگے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے، یعنی نبی کریم علیہ السلام اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ اور اس سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت کرے۔ اس حدیث طیبہ میں میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی محبت کی علامت اور نشانی یہ قرار دی، فرمایا اے اللہ جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ تو اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ اور سبب اہل بیت اطہار کی محبت یہ ضروری ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں حسنین کریمین دونوں کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام حمزہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
مگر آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے نام تبدیل فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے نام حسن رکھا۔ جب پیدا ہوئے آقا کریم علیہ السلام اپنے منہ مبارک میں کھجور مبارک چبا کر بطور گٹھی کے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھلائی۔ 7ویں دن آپ علیہ السلام نے عقیقہ کیا اور بالوں کے وزن کے برابر، جو 7ویں دن بال اتارے جاتے ہیں، ان بالوں کے وزن کے مطابق چاندی بطور صدقہ کیا، اور یہ مستحب بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر حدیث طیبہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام منبر پر جلوہ گر ہیں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پہلو میں ہیں۔ کبھی آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف متوجہ ہوتے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے میں صلح کروا دے گا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے حقیقی سردار قرار دیا۔ فرمایا یہ میرا بیٹا حقیقی سردار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی اور احادیث طیبہ ہیں جس میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے یکجا فضائل موجود ہیں۔ سامعین محترم یاد رکھیے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، صورت کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم آپ کے ایام کو یاد نہیں رکھتے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب وہ صلح امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت پر فائز ہوئے، 6 مہینے تک خلیفہ راشد رہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین حالت جنگ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کر دی۔ تو وہاں سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن اس قدر ایکٹیو ہوئے کہ میں آپ کو روایتیں ان لوگوں کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ جو محبت اہل بیت کے دعویدار ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صلح کرنے پر تھپڑ تک مارے گئے، لوگوں نے مصلی نماز پڑھاتے ہوئے کھینچ لیا اور دھکے دیے گئے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ وہ جو لوگ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے تھے، مگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ اس سب کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح فرمائی، بہت سارے لوگ آج بھی اس صلح سے روٹھے بیٹھے۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جس سے امام حسن صلح کریں، کوئی محب اہل بیت اس سے ناراض نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی اس سے ناراض ہے تو پھر اس نے جو امام حسن نے صلح کی اس سے وہ راضی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جو امام حسن سے راضی نہ ہو اس سے رسول بھی راضی نہیں، اس سے اللہ بھی راضی نہیں، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت
اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پاتا ہے۔ تو سامعین محترم یاد رکھیے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ بھی حسنی سید ہوں گے، باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا مقام اور شرف اور عظمت کیا ہے، جود و سخا کیا ہے، آپ کا شرف اور مقام کیا ہے۔ تو جب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آخری ایام میں تھے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادوں لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو کچھ عطا فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سیادت یہ حسن کے لیے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سیادت کا وصف، سرداری کا جو وصف تھا وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اور یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں اولاد مولا کائنات اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما کو سید کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سید کوئی نسب نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے حسنین کریمین کو عطا فرمایا کہ ہما سیدہ شباب اہل جنہ، کہ یہ میرے دونوں بیٹے سردار ہیں۔ تو یہ سید کا معنی سردار ہے، یعنی آقا سردار۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے لقب عطا کیا۔ اب جو بھی ان کی اولاد ہوتی ہے، حسنین کریمین کی جتنی بھی اولاد ہے، اس کو سید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سردار ہے، اور ورنہ نسب تو ہاشمی یا علوی ہے یا قریشی ہے۔ تو سید یہ سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح دیگر اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کی طرح کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تو جلوس تو نکالتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، مگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی سبیل بھی نہیں لگتی۔ تو یہ اصل میں وہی بغض دل میں لیے ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی تھی۔ یاد رکھیے جس ہستی سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح فرمائی، ہم اس سے ناراض نہیں ہو سکتے، اور جس یزید سے امام حسین نے جہاد کیا اس یزید کے لیے ہمارے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ یہ بات دم یاد رکھیے کہ یزید کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا قطعاً ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر جس ہستی سے سیدنا امام حسن نے صلح کی ہم اس سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔